حي على الصلاة حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع توکل الی اللہ کے آداب ہیں، یعنی اللہ پر توکل۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے توکل کسے کہتے ہیں۔ توکل اس یقین، اعتماد اور بھروسے کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شک و شبہ، بے چینی اور وساوس نہ ہو۔ اسی طرح کے کامل بھروسے کو جو کہ ہم اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں اس کو توکل الی اللہ کہتے ہیں، جو کہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس توکل کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلا راستہ جو جاتا ہے وہ ہے صبر کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کامیابی کی کنجی۔ تو یہ جو توکل ہے یہی دراصل انسان کی کامیابی ہے کہ انسان کو اس درجے پر وہ پہنچ جائے، صبر کے اس درجے پر کہ جس پر اس کو اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ، ایسا یقین آ جائے کہ کسی بھی طرح کے حالات ہوں، کچھ بھی ہو، اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آتا۔ وہ اپنے رب کی ذات کے حوالے سے، اپنے رب کی صفات کے حوالے سے، اپنے رب کی قدرتوں کے حوالے سے کسی بھی طرح ڈولتا نہیں، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ توکل جب انسان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے یہ اس کو بھی نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ توکل کوئی عام چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہر خاص و عام کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بہت خاص ہے، یہ عطا ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اور یہ صاحب ظرف لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دکھ، پریشانی، مشکل، آزمائش انسان کی زندگی میں بار بار آتی ہیں اور انسان کے مختلف رویے ہوتے ہیں۔ کہیں وہ چیخ پڑتا ہے، کہیں وہ رو پڑتا ہے، کہیں وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ رونا بھی چاہتا ہے تو رو نہیں پڑتا، چیخنا چاہتا ہے چیخ نہیں سکتا۔ اس کی بے بسی اس لیول پر آ جاتی ہے۔ پھر اس وقت اس کو کیا چیز ساتھ دیتی ہے؟ اس وقت اس کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے، جو چیز اس کو کھڑا کرتی ہے، وہ اس کا اپنے رب پر توکل ہے کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں وہ مجھے تھام رہا ہے، ہاں میرے لیے راستہ کھلے گا۔ اور یہی انسان کی جو سوچ ہے، یہی جو اس کے اندر کی یقین ہے، وہی اس کے رب کو پسند ہے۔ انسان کی زندگی میں جو مختلف ادوار آتے ہیں، جو مختلف مدارج وہ طے کرتا ہے زندگی کے ہر میدان میں، کہیں بھی بچپن سے لے کر کامیابی کی سیڑھی تک، آخر تک، منزل تک، وہ کچھ اس کو ایسے ہی نہیں ملتے۔ اس میں بتدریج اس کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ چٹکتا ہے، کہیں وہ پھٹتا ہے، کہیں وہ ٹوٹتا ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں، اور ان سارے مراحل میں وہ پالش ہوتا ہے، لیکن ایک صورت میں اگر وہ اللہ پر توکل کرے، وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ توکل دراصل انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے ہر لمحے کے لیے۔ اس کو جیسے رب کی ہر بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ دکھ ملتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے یقیناً بہتری ہے، سکھ ملتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے یقیناً بہتری ہے، محرومی ملتی ہے تب بھی وہ کہتا ہے یقیناً بہتری ہے۔ اور جس کے پاس توکل کی دولت نہیں ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کیوں، وائی می، فلاں کے پاس فلاں ہے، فلاں کے پاس فلاں ہے۔ یہی کام شروع سے ہوتا چلا آیا، اور آپ دیکھ لیں زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھے
جو اپنے رب پر پختہ یقین رکھ کے چلتے چلے گئے، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ انگریز تھے، چاہے وہ سائنسدان تھے، چاہے وہ میتھمیٹکس کے کرنے والے تھے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلی مثال جو انسان کے لیے دنیا میں صبر اور توکل کی رکھی وہ اپنے نبیوں کی رکھی، اور سب کے سب بہت زیادہ آزمائے گئے، اور ہر ایک نے اتنا خوبصورت توکل کیا کہ ایک مثال قائم کر۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے یہیں سے، جہاں ہم اللہ کے نبیوں کے رویوں سے سیکھیں گے کہ توکل الی اللہ کیا ہوتا ہے۔ آج کی بات یہیں تک ختم ہوگی، اب اجازت دیجیے، السلام۔